کی ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ اس وقت بالکل متحد اور متفق ہے کہ پاکستان سے آگے، پاکستان سے پہلے، پاکستان کے آخر کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کا امیج ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے آج کے اس پہلے میں ترجمان بننے کے بعد کم از کم میں یہ میسیج دوں گا کہ اس وقت آج کے یوم آزادی پہ پوری پاکستانی قوم نے ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ایکسٹریمزم کو چھوڑنا ہے، انتہا پسندی کو چھوڑنا ہے۔ یہ ایکسٹریمزم اور انتہا پسندی چاہے مذہب کے نام پہ ہو، چاہے تفرقے کے نام پہ ہو، چاہے عقیدے کے نام پہ ہو، چاہے لبرلزم کے نام پہ ہو، چاہے جمہوریت کے نام پہ ہو، چاہے سیکولرزم کے نام پہ ہو، چاہے لسانیت کے نام پہ ہو، چاہے عصبیت کے نام پہ ہو، یا چاہے صوبائیت کے نام پہ ہو، کسی نام سے جو ایکسٹریمزم ہے، چاہے وہ لوکل ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہے، چاہے وہ ریجنل ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کے ہم پاکستانیوں کے اندر کوئی ایکسٹریمزم ہے، آج ہم نے طے کرنا ہے کہ 21ویں صدی کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہم ایکسٹریمزم افورڈ نہیں کر سکتے اس گلوبل ولیج کے اندر۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہی سوچ لے کر، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پنجاب کے اندر ہم لے کے نکلے ہیں۔ FATF جو پچھلے حکمرانوں کے سر صدقے جو ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا، 27 ہمارے اوپر بلیمز لگائے گئے، 26 تو ہم نے کلیئر کر دیا۔ یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ڈسٹنکشن ہے، یہ ان کا اعلیٰ کارکردگی ہے اس PTI کی حکومت کی، کہ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے ایک سافٹ امیج اور دنیا کو بتایا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں کہ ہم نے وار اینڈ ٹیرر جیتی ہے، ہم نے پوری دنیا کو امن اور سکون دینے کے لیے 80,000 جانوں کی قربانیاں دی ہے، 120-30 ارب ڈالر کا نقصان کیا ہے، اپنے ملک کا ٹورزم سے لے کے اپنے ملک کا سارا سٹرکچر اور اکانومی کا بیڑا غرق کروایا تاکہ امریکہ کے اندر رہنے والے سکون سے رہیں، تاکہ فرانس کے اندر رہنے والے سکون سے رہیں، تاکہ دبئی کے اندر رہنے والے سکون سے رہیں، تاکہ انگلینڈ کے اندر رہنے والے سکون کے ساتھ رہیں۔ یہ 3 سالوں کے اندر ہم نے یہ امیج پوری دنیا کے سامنے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں رکھا ہے۔ تو آج کے اس 14 اگست کے حوالے سے یہی ایک میسیج ہے کہ ہم ایکسٹریمزم چھوڑ دیں، اپنی چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ ملک کے اندر نہ ملک سے باہر، بس اپنے ملک کو، اور یہی پرائم منسٹر صاحب کا ڈٹرمنیشن ہے اور یہی ان کی ڈیسٹینیشن ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک مضبوط اکنامیکل پاکستان بنانا ہے، وہ ایٹم بام رکھنے والا پاکستان، وہ میزائل ٹیکنالوجی رکھنے والا پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، اور اللہ پاک کے کرم سے 3 سالوں میں پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ، بیلنس آف ٹریڈ ڈیفیسٹ آج اللہ پاک کے کرم سے جناب انتہائی بہتری کی طرف جو 3 سالوں میں کرونا اور کووڈ کے کرائسس کے باوجود گیا ہے، اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی تمام سازشوں کے باوجود گیا ہے، تو اس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، ان کی اعلیٰ اور عرفہ قیادت کی، اور اسی سوچ کی کہ ہم نے ایکسٹریمزم سے پاک ہو کر پوری دنیا کے لیے پاکستان کو ایک ایکسیپٹیبل معاشرہ، ایکسیپٹیبل سوسائٹی اور ایکسیپٹیبل کنٹری کے طور پہ ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، جس میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر آنے والا دن کامیاب ہوگا۔ دوسری جو ترجمان پنجاب حکومت مجھے بنایا گیا، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تیسری دفعہ جو ہے وہ میرے پہ اعتماد کیا، اور انشاءاللہ اس اعتماد پہ پورا اتریں گے، اور کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پنجاب حکومت جو پرفارمنس دے رہی ہے، میں اس پرفارمنس کی صرف ایک چیز آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دوں، میں پچھلے 3 سال سے ایک بات کہتا تھا، آج میں لمبی چوڑی پریس کانفرنس پرفارمنس کے حوالے سے نہیں کروں گا، وہ لاہور جا کے انشاءاللہ 3-4 دن تک میں سب سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ اب ہم کمپیریزن دیں گے کہ پہلے جو آپ کے چیف منسٹر ہوتے تھے ان کی کیا کارکردگی تھی کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے اندر اور وزارت کے اندر، اور سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں موجودہ ہماری PTI کی پنجاب حکومت کی کیا کارکردگی ہے، وہ انشاءاللہ کمپیریزن کے ساتھ اب میں ہر دفعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کے سردار عثمان بزدار صاحب نے جن احسن طریقے سے، ایکسلنٹ طریقے سے، ویجیلنٹ طریقے سے جو 3 سال کام کیا ہے، اس اگست کے مہینے میں 3 سال آج ان کے پورے تقریباً ہونے والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں لمبی چوڑی ان کی جو کنٹریبیوشن اور اچیومنٹس ہیں مجھے ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف 8 سے 9 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کرونا وائرس اور کووڈ کے خلاف جنگ میں
آپ کی اسلام آباد کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور عدالتوں نے ڈیسیژن دیے اور اس میں ریفرنسز دیے، تمام صوبائی حکومتوں کو بتلایا۔ اذان ہو رہی ہے، اذان ہونے دو۔ یار ان کو کہیے گا کہ وہاں پہ وہ نہ چلائیں، نظر نہیں آ رہا تو ان کو منع کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا اچھا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ صرف میں 8 سے 9 چیزیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پوری پاکستانی قوم کے سامنے، جو 3 سالوں میں ان کی اچیومنٹس ہیں۔ کرونا کی جنگ آئی، کووڈ-19 کا کرائسس آیا، بہترین طریقے سے پورے پاکستان میں عثمان بزدار صاحب کی قیادت اور ان کی جناب سرپرستی میں پنجاب نے جنگ لڑی، اور اتنی کامیابی سے لڑی کہ عدالتوں نے ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیا دیگر صوبوں کو یہ بتانے کے لیے کہ پنجاب سے آپ سبق سیکھو کہ کس طریقے سے جو ہے جنگ لڑنی ہے۔ سب سے نمبر 1 جو ہے نا ان کی اچیومنٹ اور ڈسٹنکشن عثمان بزدار صاحب کی۔ دوسری، 72 لاکھ خاندانوں کو آپ کا جناب ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ مل رہا ہے، اور اس سال دسمبر تک 100% پنجاب کے ہر خاندان، چاہے وہ ارب پتی ہے چاہے وہ ککھ پتی ہے، سب کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس کارڈ ہوگا، جو اللہ پاک کے کرم سے اس سے پہلے کبھی تصور نہیں تھا پنجاب کے اندر۔ 9 ہسپتال اور 21 یونیورسٹیاں جو ہے وہ اس وقت بن رہی ہیں، پراپر طریقے سے اس وقت بن رہی ہیں، یہ نہیں کہ ابھی سوچ رہے ہیں۔ 9 ہسپتال اور 21 یونیورسٹیاں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ 10 سال جو یہاں اس پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا، اس کے دور میں کسان روتے تھے، نہ گندم، نہ مکئی، نہ آپ کا جناب گنا، کسی فصل کی بھی ان کو پراپر قیمت نہیں ملتی تھی، اور ان کے اربوں روپے جو ہے نا یہ خود ان کا خاندان اور ان کے ساتھ باقی مافیا جو ہے نا وہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ 3 سالوں میں ہر سال کسانوں کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ ان کی فصل کی جو ہے وہ کمائی اور ان کے ریٹ کو جو ہے نا ملے، کسی کے جو ہے نا آؤٹ اسٹینڈنگز نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی ڈسٹنکشن ہے عثمان بزدار صاحب کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی۔ پھر اس کے بعد 10 لاکھ کنال اربوں روپے کی مالیت کی زمین پہلی دفعہ پاکستان کی اور پنجاب کی ہسٹری میں پنجاب کے اندر جناب واگزار کروائی گئی، ریکور کروائی گئی سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں۔ یہ ان کی بہترین ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسٹنکشن ہے۔ پھر جنوبی پنجاب جس کے حوالے سے پالیٹکس کرتے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے جناب آپ کے گورنر بھی آتے تھے، صدر بھی آتے تھے، وزیر اعظم بھی آتے تھے، لیکن کرتے کچھ نہیں تھے۔ پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 35% بجٹ پریکٹیکلی، پہلے کیا ہوتا تھا پچھلے دور میں 17% 16% بجٹ میں رکھتے تھے وہ نام نہاد قاتل اعلیٰ صاحب، اور اس کے بعد پریکٹیکلی سارے کا سارا جناب شمالی پنجاب اور آپ کے وسطی پنجاب میں لگ جاتا تھا، زیادہ سے زیادہ 6 سے 8% جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں لگتا تھا۔ اب باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ وہ 35% جنوبی پنجاب کے علاوہ کہیں نہیں لگ سکتا جو اربوں روپے کی مالیت کا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا۔ پھر وہاں پہ سیکٹریٹ بنے سول اور پولیس کے جناب آپ کا جنوبی پنجاب کے علیحدہ سے، جو جنوبی پنجاب صوبے کی طرف ایک پہلا قدم ہے، کامیاب قدم ہے۔ پھر ٹیکس ریونیو 3 سال کی آپ کمپیریزن کر لیں سندھ، بلوچستان، تمام صوبوں سے، سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ نمبر 1 رہی۔ پنجاب کے اندر ٹیکس کا اور ریونیو کی جو کلیکشن ہے وہ نمبر 1 ہے، نمبر 1۔ اور 10 اسپیشل اکنامک زون بنائے گئے، 10 اسپیشل۔ آپ ان 10 سالوں میں دیکھ لیں، آپ کو 1 یا 2 کے علاوہ اکنامک زون کا تصور نہیں ملے گا۔ یہ ریالٹیز ہے، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں۔
سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر جس وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے جو مخالفین اور اپوزیشن اور ہمارے جناب ٹی وی چینلز کے جو تجزیہ نگار کچھ دو چار قسم کے آتے ہیں جو انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اور یہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس چیلنج کے اوپر، چاروں صوبوں کا آپ کمپیریزن کر لیں جو پریکٹیکل فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کا، سردار عثمان بزدار صاحب نمبر 1 ہے، پنجاب حکومت نمبر 1 ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد اگر ان کو اپریسیشن نہ دی جائے، ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ پچھلے جناب آپ نام نہاد قاتل اعلیٰ کی طرح سارا دن سٹیج کے سامنے کتھک ڈانس بندہ کرے تو یہی پرفارمنس ہے، تو وہ پرفارمنس تو عثمان بزدار صاحب نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب پچھلے منافق اعلیٰ کی طرح جناب آپ 10 ارب کے گھر کے اندر رہیں اور حبیب جالب کے شعر پڑھیں، میں نہیں مانتا ایسے دستور کو صبح بے نور کو، یہ چلاکیاں یاریاں مکاریاں عثمان بزدار صاحب کو نہیں آتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب مائک سامنے ہوں، کیمرے جناب میڈیا کے ہوں، تو اچانک جناب وزیر اعلیٰ کے اندر جن حلول کر جائے اور جناب وہ سٹیج پکڑ کے جناب ہلا دیں اور جناب مائیکل جیکسن ان کے اندر جناب آ جائے اور وہ ڈانس کرنا شروع کر دیں، یہ کم از کم جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب نہیں کر سکتے۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا یا طنز و مزاح نہیں کر رہا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ کلپس موجود ہیں، وہ تقریبات کے وہ نام نہاد خادم اعلیٰ کے کہ جو ادھر اس طرح کی یہ ساری حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے 2 سال سردار عثمان بزدار صاحب پورے تسک و احتشام کے ساتھ، پورے چھپچھپا کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ اپنا یہی خدمت جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ۔ دیکھیں پاکستان کی جیلوں میں، میں وزیر جیل خانہ جات بھی ہوں، آپ کے 43 جیلیں ہیں، 53,000 قیدی ہیں، 53 کے 53,000 قیدیوں میں سے میرے خیال 90% کے جناب بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، ان کی بھی شادیاں ہونی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو درخواست دے دیں سارے کہ میری بچے دی تو میری بچی دی شادی ہے تو سانو جیل تو باہر جان دیو۔ اور بھائی بیگم صفدر اوان صاحبہ وہ مجرم ہیں، ملزم نہیں ہے، سزا یافتہ ہیں، ٹھیک ہے جی، سزا یافتہ ہیں۔ آپ نے سوال پوچھ لیا تو دلچسپ بات ہے، یہ بھی سن لیں، آپ کا لندن کے 5 سٹار ہوٹل کے اندر جناب شادی ہو رہی ہے، 500 آپ کے جناب مہمان ہیں، ہر مہمان کا اس ہوٹل کا قیام و طعام کا خرچہ 7,000 پاؤنڈ ہے، باپ 1,500 ریال کی نوکری کرتا ہے، بیوی کے پاس دولت بے حساب، پوچھو تو کوئی نہیں ہے جواب، ذرا سختی سے پوچھو تو کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں پاکستانی عوام کے اندر کی کہانی کیا ہے جناب۔ جی جناب۔ نہیں، آپ نے سوال بنیادی طور پہ جو اس کی روح ہے نا، آصف زرداری صاحب کا نیب کے اندر کیس چل رہا ہے، آصف زرداری صاحب کو آپ کیوں پروٹوکول دیتے ہیں میڈیا کے اندر، اس کو کیوں جناب آپ کوریج دیتے ہیں جناب، اور اس سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب، اسد یار ولی صاحب، یہ سارے ان کے اوپر تو بڑے ہی سویئر، ان کے تو کیس اینڈ پہ لگ گئے ہیں، ان کی تو چیزیں ہی پروو ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے دنیا میں کسی کے اوپر کیس چل رہا ہو، اس کے تو اوپر کیس بھی نہیں چل رہا، ابھی تو پراپر کیس شروع بھی نہیں ہوا، جو آپ نے سوال پوچھا ہے، جن کے اوپر کیس چل رہے ہوتے ہیں جو سزا یافتہ ہیں، بیگم صفدر اوان صاحبہ تو سزا یافتہ ہیں، پھر آپ کے سوال کے استدلال کی روشنی میں ہم میں سے کسی کا حق نہیں ہے کہ نہ ان کی کوریج کریں، نہ ان سے ملاقاتیں کریں، نہ ان سے کھانے کھائیں۔ جی اگلا سوال۔ بھائی اعجاز نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اعجاز اصغر صاحب ایک جو روٹین میٹر ہوتا ہے، اس روٹین میٹر کے تحت جو ہے وہ سی ایم صاحب نے اس کو چینج کیا، اور سی ایم صاحب کا پروگیٹو ہے، میں وزیر جیل خانہ جات ہوں لیکن میرا دائرہ اختیار سی ایم صاحب کے نیچے ہے، سی ایم صاحب نے جو فیصلہ کیا اس کو ہم نے منوان قبول کر لیا جانا، اور یہ روٹین کی جو ہے وہ ساری جو ہے نا آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے۔ جی بابر صاحب۔
اچھا بابر بھائی، آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. میں اصل میں ابھی پنڈی میں ہوں پچھلے 4 دن سے، اور کیونکہ پہلے میری ذمہ داری نہیں تھی وزیر اطلاعات کی یا ترجمان کی، تو میں وہ ریگولر میٹنگز کے اندر نہیں بیٹھتا تھا جو ہماری NCOC کی ہدایات کی روشنی میں پنجاب کے اندر ہوتی تھی. اب میں جاؤں گا اس پہ ساری بریفنگ لوں گا تو اس پہ میں پراپر جواب دے سکتا ہوں. ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. باقی وہی NCOC جو فیصلہ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے. نہیں ابھی میں جا کے ساری، ہاں وہ تو ہے، وہ تو آبویسلی ہے. ہاں جی، آخری سوال. دیکھو بات یہ ہے جو آپ نے کہا نا افغانستان کے حالات کے حوالے سے، دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ پاکستان کا کوئی فیوریٹ نہیں ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی کلیئر کٹ پالیسی دی ہوئی ہے، یہ دفتر خارجہ نے بھی دی ہوئی ہے، یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی دی ہوئی ہے. یہ ہماری سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کلیئر کٹ سٹینس ہے کہ افغانستان، پرامن افغانستان پہلی اور آخری ہماری جناب ریکوائرمنٹ ہے، اور ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے پاکستان کی ہمیشہ سے، اور اب تو خصوصاً. اور ابھی جو جتنی خانہ جنگی ہو رہی ہے اس میں قطعاً بھی ہماری پاکستان کی کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی جو ہے نا فیورٹزم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سکون ہو. دوسری چیز آپ نے کہا میڈیا کے حوالے سے، میڈیا آزاد ہے. دیکھا نا آزادی کے ساتھ آپ نے سارے سوال پوچھے ہیں، کسی کو پہلے سے نہیں بتایا ہوا تھا کیڑا سوال پوچھنا ہے کیڑا نہیں پوچھنا ہے. ذرا ٹھیک ہے، سنیں میری بات. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کا کرم ہے، ہر قسم کی بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میڈیا مکمل آزاد ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں میں پچھلا 42 سال سے سیاسی کارکن ہوں اور 12-13 سال سے میڈیا پرسن ہوں، اور آپ سارے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے پالیٹکس کے اندر اور ہر فیلڈ کے اندر، حکومت کے اندر، پالیٹکس کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، ہر شعبے میں جو لوگ چند ایک 1%، 2%، 3% ہوتے ہیں کہ جو پورے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا پورے جناب آپ کی جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے صحافت کو استعمال کر کے کچھ لوگ کرتے ہیں اپنی چیزیں جو ہے نا وہ ویسٹرن انٹرسٹ پورے کرتے ہیں. جو 2-3 واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، مجھے اس کو ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اگلے دن ہی چیزیں ساری کھل کے آ گئیں. تو حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں 2 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، رج کے ایڈز دیے ہیں، رج کے ہر چھوٹے بڑے اخبار کو، کسی کے اوپر فیورٹزم نہیں تھا. اور انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اگلے 2 سال بھی پنجاب کے اندر تمام اخبارات، اور یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ، اچھا ہوا سوال پوچھ لیا آپ نے، تمام ٹی وی چینل کے مالکان کے ساتھ میری ذاتی دوستی ہے، تمام بیورو چیف کے ساتھ جتنے آپ کے کراچی، لاہور، اسلام آباد کے اندر. دوسرا ٹینیور جو میں نے گزارا تھا 10 مہینے کا، ایک ایکسیلنٹ طریقے سے ہم نے اس کو چلایا تھا. اور اب بھی میری تمام مالکان سے، تمام رپورٹر سے، رپورٹر میری جان ہے. میں مڈل کلاس کا ریپرزنٹیٹیو ہوں اور میرا فخر ہے، اور میں ہمیشہ مڈل کلاس کو اور ورکنگ کلاس کو میں سر پہ اٹھا کے رکھتا ہوں. یہ میرا سٹائل ہے، یہ میرا مزاج ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ رپورٹرز کے ساتھ، چیف رپورٹرز کے ساتھ، بیورو چیفز کے ساتھ، CEOs کے ساتھ اور مالکان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ. اور ایک چیز میں بڑی کلیئر بتا دوں، قطعاً یہ پالیسی نہیں ہوگی، یہ میں ٹی وی چینل سے ریکویسٹ کروں گا اس کو لازمی بریک کیجیے گا. کوئی پالیسی نہیں ہوگی کہ کسی نے ہمارے خلاف خبر لگا دی تو اس کے ایڈ روک دو، ناٹ ایٹ آل. یہ قطعاً کوئی پالیسی نہیں ہوگی. ہاں یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری پازیٹیو چیز کو آپ نہیں روکیں گے. یہ میرے ٹی وی چینل کے مالکان کے ساتھ اور جو ان کے ارباب بست و کشاد ہے، یہ میرا میسج ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی جو اچیومنٹس ہم آپ کو سینڈ کریں گے، میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئیں گی، میری طرف سے آئیں گی، اس کو آپ ہائی لائٹ لازمی کریں گے. باقی آپ ہمارے پہ تنقید کریں، آپ کا رائٹ ہے، اس کا جواب دینا میرا رائٹ ہے. لیکن پہلے ہماری طرف سے یہ ہوتا رہا اور ہر حکومت کی طرف سے ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے بہت زیادہ نیگیٹو جناب خبریں چلائیں، جھوٹی چلائیں، سچی چلائیں، چلو جی ایڈ روک دو. میری طرف سے کلیئر کٹ پالیسی ہے اور میں سردار عثمان بزدار صاحب کو بھی اس کے اوپر قائل کروں گا. امیجیٹلی ہم نے کوئی ریئیکشن نہیں دینا. ٹھیک ہے جی. ہاں کوئی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ جھوٹی خبر چلاتا ہے تو پھر اس کی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، بھائی جان یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ 1 دفعہ چلی تو جناب فوراً اس کو، یہ کم از کم اب 2 سالوں میں یہ چیز نہیں ہوگی. یہ ریکویسٹ ہوگی آخری بات کہ جو عثمان بزدار صاحب نے 3 سال نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مصداق خدمت کی ہے، اس کا کم از کم اجر آپ دنیا کے اندر پراپر طریقے سے ہائی لائٹ کر کے ہوتے ہیں. چلو آخری سوال پوچھیں.
اچھا اس کے بعد وہ سنیں، اس کے بعد گورنر صاحب نے لاہور سے کرنی ہے پریس کانفرنس. ہاں اچھا آپ نے بیوروکریسی کا سوال پوچھا. میں بڑا واضح طور پہ یہ بتا دوں کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی بڑے احسن طریقے سے 98% کام کر رہی ہے، بڑے احسن طریقے سے. اے سیز، ڈی سیز، اے ڈی سی آرز سارے کے سارے، میں یہ سمجھتا ہوں 1% 2% ہر ایک کو کھنگ خارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر. میں ذرا دیسی سٹائل میں سمجھا دوں، وہ ہر ایک کو ہوتی ہے. وہ کھنگ خارش کوئی نہ کوئی حکیم ڈاکٹر، ایلوپیتھی ڈاکٹر یا کوئی جنا ہومیوپیتھک ڈاکٹر وہ ٹھیک کر دیتا ہے نا. باقی اوورآل میں خود ذاتی طور پہ ساروں سے رابطے میں، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک ہمارے ڈپٹی کمشنر اے سیز بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور عثمان بزدار صاحب ایک با اختیار وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. باقی یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سوسائٹی کے اندر چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.